قادری صاحب مدد اللہ العالی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سنا کر ہم تمامی حضرات کے دلوں کو روشن و مجلہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے قبل آفتاب ہدا، محتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے بآواز بلند پڑھے، صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی ایک بہت مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اور اس آیت کریمہ میں دو بڑے مشہور اعتراض کے جواب بھی ہے۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے اس اعتراض کے جواب آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ آیت کریمہ چند کلمات کا مجموعہ ہے، مگر خدا کے کلام کی بلاغت تو دیکھیے، کلام الہی کی عظمت کا اندازہ تو لگائیے کہ چند لفظوں میں دو بڑے مشہور اعتراض کا جواب دے دیا کہ ہم سب کے رسول کے بارے میں ایک خیال یہ تھا کہ اللہ کے رسول نہیں، یہ خدا کی طرف سے آئے ہیں، یہ خود کی طرف سے آئے ہیں۔ ہم یہ نہیں مانتے کہ خود کی طرف سے پیغام لے آئے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ غیروں کا عقیدہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں لست مرسلن، آپ اللہ کے رسول نہیں، معاذ اللہ، آپ خدا کی طرف سے آنے والے نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہے، اور دوسرا اعتراض خیال اس دور سے چلا آ رہا ہے کہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، مگر بس ان میں اور ہم میں بس اتنا فرق ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ یہ ان کا عقیدہ تو دیکھیے، باقی معاملوں میں سارا معاملہ برابر ہے، حالانکہ صرف اتنا فرق ہی بہت بڑا فرق ہے۔ اگر نادانوں نے سمجھ سے کام لیا ہوتا تو وہ اپنی کتابوں میں یہ سب نہیں لکھتے۔ کس قدر غضب کی بات ہے کہ یہ سوچنے اور مختلف لب و لہجے میں کہنے لگے کہ ہے رسول ہونے دو،
آئے ہیں اللہ کی طرف سے آنے دو، مگر یہ ہماری ہی جیسے تھے۔ یہ ان کا عقیدہ تو دیکھو، ان کا عقیدہ تو دیکھو، اور وہ کہہ رہے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ان کا چلنا پھرنا دیکھو، ان کا کھانا پینا دیکھو، ان کا سونا جاگنا دیکھو، غزوہ احد میں دندان مبارک کا شہید ہونا دیکھو، طائف میں لہو لہان ہونا دیکھو، مکی کی گلیوں میں کانٹا چبھنا دیکھو۔ یہ ساری باتیں بتا رہی ہے کہ یہ ہماری طرح ہے، معاذ اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہ اعتراض کرنے والوں نے کیا، سوچنے والوں نے سوچا، لکھنے والوں نے لکھا، مختلف انداز سے یہ دو بڑے اعتراض پیش کیے گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان کا جواب یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور، یہ آنے والا خدا کی طرف سے آیا ہے۔ اور جو یہ سوچتے ہیں خدا کی طرف سے آنے والا بالکل ہماری طرح ہے، ان کا جواب یہ ہے من اللہ نور، یہ آنے والا خدا کی طرف سے نور ہے، تمہارے جیسا نہیں۔ مختصر سے کلمے کے اندر، مختصر سے جملے کے اندر دو اہم اعتراض کا جواب دے دیا۔ دوستو، اس مقام پر ایک بات کر کے میں آگے بڑھوں۔ میرے رسول کی زندگی اور سیرت کا معمول کرنے والوں، میں کوئی ایسی باتیں نہیں کہوں گا کہ جس سے آپ یہ سمجھیں کہ کوئی حکم ہمارے اوپر لدا رہا ہے۔ میرے رسول کی زندگی کا مطالعہ کرنے والوں، میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ رسول کو چلنا پھرنا نہ دیکھو، آپ رسول کا اٹھنا بیٹھنا نہ دیکھیں۔ یہ لوگوں، میں کبھی ایسا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ میں تو اقرار کرتا ہوں، میں تو یہ تسلیم کرتا ہوں کہ تم میرے نبی کے زندگی کے ہر گوشے کو دیکھو، میرے نبی کے زندگی کے ہر گوشے کو دیکھو، میرے رسول کی سیرت کے ہر پہلو کو دیکھو۔ اگر تم میرے رسول کے اٹھنے بیٹھنے کو نہیں دیکھو گے تو تمہیں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ کہاں سے آئے گا؟ اگر تم میرے نبی کے کھانے پینے کو نہیں دیکھو گے تو تمہیں کھانے پینے کا ڈنگ کہاں سے آئے گا؟ اگر تم میرے نبی کے چلنے پھرنے کو نہیں دیکھو گے تو تمہیں چلنے پھرنے کا انداز کہاں سے آئے گا؟ اگر تم میرے رسول کے دندان مبارک کا شہید ہونا نہ دیکھو گے تو تمہیں گردنیں کٹوانے کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ الغرض، میں یہ نہیں کہتا کہ مت دیکھو، مگر ایک نظر سے مت دیکھو، ایک طرفہ مت دیکھو۔ اے دیکھنے والوں، ضرور دیکھو۔ میں نہیں کہتا کہ مت دیکھو، مگر اتنا تو اقرار کرنے کا مجھے حق ہے کہ میرے رسول کو اگر تم زمین پر چلتا دیکھو تو کہکشاں سے گزرتا ہوا بھی دیکھ لو، اور اس کے اوپر گامزن بھی دیکھ لو۔ اگر دندان مبارک کا شہید ہونا دیکھو تو معراج کی رات سینہ شق ہو گیا، ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا، یہ منظر بھی دیکھ لو۔ یہ دیکھنے والوں، اگر میں نے چلتا پھرتا دیکھو تو سورج کو پلٹتا بھی دیکھو، چاند کے دو ٹکڑے کرتا بھی دیکھ لو، درختوں کو اپنی اطاعت کرتا بھی دیکھ لو، جانوروں سے سجدہ کرتا بھی دیکھ لو، کنکریوں سے کلمہ پڑھتا بھی دیکھ لو۔ یہ دیکھنے والوں، خوب دیکھو، خوب اچھی طرح سے دیکھو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی پہلو کو دیکھو، مگر یہ بھی دیکھو، وہ بھی دیکھو، دونوں کا دیکھنا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف کمالات ہی دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف معجزات ہی دیکھو، مگر یہ بھی دیکھو، وہ بھی دیکھو۔ میرے رسول کا آسمان پر چلنا پھرنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ میرے رسول کا زمین پر چلنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ یہ بھی دیکھو، وہ بھی دیکھو، دونوں کے دیکھنے کا اقرار کرتا ہوں۔ کیوں اقرار کرتا ہوں؟ اس لیے اقرار کرتا ہوں، جب تک تم رسول کو اٹھتا بیٹھتا دیکھو گے، جب تک تم میرے رسول کو سوتا جاگتا دیکھو گے، جب تک کھاتا پیتا دیکھو گے، جب تک چلتا پھرتا دیکھو گے، جب تک دندان مبارک کا شہید ہوتا دیکھو گے، جب تک آپ لہو لہان ہونا دیکھو گے، جب تک کانٹوں کو چبھنا دیکھو گے، جب تک تم یہ سب دیکھو گے، تم اس رسول کو تمہارے جیسا نہ سمجھو گے۔ جب رسول کو عرش سے گزرتا دیکھو تو سورج کو پلٹتا دیکھو گے، چاند کو ٹکڑے کرتا دیکھو گے، درختوں کو اطاعت کرتا بھی دیکھو گے، جانوروں کو سجدہ کرتا بھی دیکھو گے، کنکریوں سے کلمہ پڑھتا بھی دیکھو گے۔ جب تم یہ سب کچھ دیکھو گے تو رسول کو اپنے جیسا نہ کہہ سکو گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بھی دیکھو، وہ بھی دیکھو، نہ خدا کہہ سکو نہ اپنے جیسا کہہ سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ارشاد فرمائی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔
یعنی اس آیت مبارک میں خدا تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لفظ نور کہہ کے فرمایا، یہ وہ نور ہے جو آفتاب و مہتاب کے نور سے زیادہ کروڑوں دفعہ زیادہ روشن ہے، کیونکہ آفتاب کا نور ایک حد کے بعد گھٹنے لگتا ہے، ایک حد کے بعد جھکنے لگتا ہے، اور ایک حد کے بعد اس کی روشنی بھی کم ہوتی ہے، مگر میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو دیکھو، مگر نور محمدی ہر دن و رات ترقی پاتا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی دن بدن آپ کے نور ترقی پاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور و دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا دے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ الغرض میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق سے پہلے، ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور میرے نبی پاک کی دوسری حدیث ہے کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، یعنی میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ کنت نبیًا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح و جسد کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ